بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گستاخ صحابہ کا عبرتناک انجام کیسے ہوا۔ یہاں ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی اور آپ لوگوں کو نبی کے صحاباؤں کا مرتبہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ حضرت خلف بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت ابو الحسیب بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کافی مالدار تھا۔ مجھے ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں اور میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے ایک مزدور نے مجھے خبر دی کہ فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مر گیا ہے، وہاں اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، اب اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مسافر خانے پہنچا۔ وہاں پر میں نے ایک شخص کو مردہ حالت میں پایا، اس کے پیٹ پر کچی اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے جب اپنی آنکھوں سے ایسا منظر دیکھا تو میں نے اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی۔ اس کے پاس اس کے ساتھی بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بہت عبادت گزار اور نیک تھا، لیکن آج اس کی حالت دیکھو، اسے کفن بھی حاصل نہیں ہوا اور ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ اس کی تجہیز اور تکفین کر سکیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے ایک شخص کو مزدوری دے کر کفن لینے کے لیے بھیجا اور ایک کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا، اور ہم لوگ اس کے لیے کچی اینٹیں تیار کرنے لگے۔ پھر میں نے پانی گرم کیا تاکہ اسے غسل دے سکیں۔ ابھی ہم لوگ انہی کاموں میں مشغول تھے کہ یکایک مردہ اٹھ بیٹھا اور اینٹیں اس کے پیٹ سے نیچے گر گئیں۔ پھر وہ بڑی بھیانک آواز میں چیخنے لگا، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، بس یہی لفظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ مردہ شخص کہنے لگا، میں کوفہ کا رہائشی ہوں اور بدقسمتی سے مجھے ایسے برے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ ان کی صحبت بد کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ مل کر شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا اور ان سے نفرت کرتا تھا۔ حضرت ابو الحسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کی یہ بات سن کر استغفار پڑھا اور کہا، اے بدبخت، پھر تو تجھے سخت سزا ملنی چاہیے، اور تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ تو اس مردہ انسان نے جواب دیا، میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ صحابہ کرام کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا اور وہاں مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا۔ وہاں کی آگ بہت بھڑک رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا، ان قریب تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تو اپنے بدعقیدہ ساتھیوں کو اپنے دردناک انجام کی خبر دے اور انہیں بتائے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کا آخرت میں کیسا دردناک انجام ہوتا ہے۔ جب تو ان کو اپنے عبرتناک انجام کے بارے میں بتا دے گا تو پھر دوبارہ تجھے تیرے اصلی ٹھکانے یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بس یہی خبر دینے کے لیے مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے تاکہ میری اس حالت سے گستاخ صحابہ عبرت حاصل کریں اور اپنی گستاخیوں سے باز آ جائیں، ورنہ جو کوئی ان حضرات کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام بھی میری ہی طرح ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مردہ کی حالت میں گیا۔ میں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کی یہ باتیں سنی۔ اتنی ہی دیر میں وہ مزدور کفن خرید لایا۔ میں نے وہ کفن لے لیا اور کہا، میں ایسے بدنصیب شخص کی ہرگز تجہیز و تکفین نہیں کروں گا جو شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہو۔ تم اپنے ساتھی کو سنبھالو، میں اس کے پاس ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس کے بعد میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ اس کے بدعقیدہ ساتھیوں نے ہی اسے غسل دے کر کفن دیا اور چند بندوں نے ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ ان کے علاوہ کسی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ اس کے بدعقیدہ ساتھیوں کی بدبختی دیکھو کہ وہ پھر لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھی کی نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہ کی؟ حضرت خلف بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا تم اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھے؟ انہوں نے بڑی آسانی سے جواب دیا، جی ہاں، میں وہاں موجود تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدبخت کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنی۔
यह सुनकर हजरत खलफ बिन तमीम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अब मैं भी उस गुस्ताख शख्स की इस बदतरीन हालत की खबर लोगों को जरूर दूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सहाबाए कराम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी से महफूज रखे और हम तमाम लोगों को सहाबाए कराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।